السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فضل محمد۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں آج کل بہت زیادہ مہنگائی ہے، اور مہنگائی کے ساتھ ساتھ بے روزگاری بھی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاکستان کے زیادہ تر تعلیم یافتہ جوان اپنے ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور وہ باہر ممالک جا رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال 2022 میں تقریباً 7,65,000 تعلیم یافتہ نوجوانوں نے اپنا ملک چھوڑ اور وہ باہر ممالک شفٹ ہو گئے ہیں۔ اور جیسا کہ کچھ دن پہلے ایک ٹیسٹ ارینج کیا گیا تھا اسلام آباد میں، پولیس کانسٹیبل کا ایک ٹیسٹ تھا، اس میں 30,000 پلس نوجوانوں نے شرکت کی تھی، جبکہ اس میں صرف 1667 سیٹس تھے، جس کی وجہ سے صرف اور صرف 1667 کینڈیڈیٹس جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائیں گے، اور باقی 28,333 پلس نوجوان جو ہے وہ اپنے گھروں کو نا امید چلے جائیں گے۔ اس صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کچھ سکلز لرن کرنا چاہیے، اور ان سکلز کی بدولت ہمیں کمائی کرنا چاہیے، پیسے کمانا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں نے یہ عہد کیا ہے کہ میں اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ لوگوں کو ان نوجوانوں سے ملواؤں گا اور ان کا انٹرویو کروں گا جنہوں نے کچھ سکل سیکھے ہو، اور وہ ان سکلز کی بدولت اب گھر بیٹھے کمائی کر رہے ہو۔ تو اس سلسلے میں آج کا ہمارا مہمان ہے انجینئر شاہ خان صاحب۔ سب سے پہلے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی مصروفیات میں ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہمارے ساتھ انٹرویو میں شرکت کی۔ سر، ہم آپ کا بہت زیادہ مشکور ہے کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہمارے ساتھ انٹرویو میں شرکت کی۔ جی جی بالکل مجھے بہت اچھا لگا یہ سن کے کہ جب آپ نے اس طریقے کے ایک لوگوں کو آگاہی دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ کوئی سکلز وغیرہ سیکھیں، اور خاص کر کے آج کے دور میں جہاں پہ جو ہے وہ جابس کی اتنی زیادہ سیچوریشن ہے۔ اور ایک مثال کے طور پہ جیسا کہ آپ نے جو ہے وہ پولیس کے ٹیسٹ کی آپ نے ایک ایگزامپل دی، بالکل مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کے شو میں آ کے۔ جی سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے سر آپ اپنا تعارف کریں ہمارے ناظرین کو۔ جی بالکل، مائی نیم از انجینئر شاہ رخ خان، اور میں نے جو ہے وہ BS کمپیوٹر انجینئرنگ کی بھی ہے یونیورسٹی آف لاہور سے، مین کیمپس لاہور سے ہی۔ اور میں نے جو ہے وہ گریجویشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ سکلز وغیرہ بھی سیکھ چکا تھا، اور میں اپنے آپ کو جو ہوں ایک ویب سائٹ ڈیولپر کے طور پہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں ایک ویب سائٹ ڈیولپر ہوں، اور اس کے میں نے ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کے اوپر کام بھی کیا ہے، اور میں ایز اے ٹرینر کے طور پہ بھی کچھ انسٹیٹیوٹس میں جاب کر چکا ہوا ہوں، اور ایز اے ڈیولپر کے طور پہ بھی کچھ سافٹ ویئر کمپنیز میں جاب کر رہا ہوں، اور کرنٹلی میں ایک لائف لانگ کمپنی میں جو ہے وہ سافٹ ویئر ڈیولپر کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ سر، پاکستان میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی انجینئرنگ کرتا ہے اور وہ انجینئر بن جاتا ہے تو وہ نوکریوں کے لیے دھکے کھا کے اس بات پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر میں باہر ممالک چلے جاتے ہیں اور وہاں پر اپنا خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ تو آپ کو کس چیز نے مجبور کیا کہ آپ نے کچھ سکلز سیکھے اور آپ آج ان سکلز کی بدولت اپنے گھر میں بیٹھ کر جاب کر رہے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں؟ جی بالکل، جب میں اپنی تعلیم حاصل کر رہا تھا تو میری تعلیم کے دوران ہی میرے ایک ٹیچر تھے جو کہ ڈیجی سکلز کے پلیٹ فارم سے، جنہوں نے فری لانسنگ کا کورس کیا تھا، اور ساتھ میں انہوں نے کوئی سکل وغیرہ بھی سیکھی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے آپ وہ اپنی ایک ڈیجیٹل ایجنسی کو رن کر رہے ہیں، تو ان سے موٹیویٹ ہو کر جو ہے وہ میں نے بھی ڈیجی سکلز کے پلیٹ فارم میں انرول ہوا ہوں، اور میں نے جو ہے یہاں سے فری لانسنگ اور ورڈ پریس کا کورس سیکھا تھا، جس کی مدد سے مجھے یہ بینیفٹ ہو رہا ہے کہ میں کہیں پہ بھی اگر جاب کے لیے اپلائی کرتا ہوں یا انٹرویو کے لیے، انٹرنشپ کے لیے جب میں نے پہلی دفعہ بھی اپلائی کیا تھا تو ہر جگہ پہ مجھ سے ثبوت مانگا جا رہا تھا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ کو یہ کام آتا ہے۔ تو ڈیجی سکلز جو ہے وہ بیسیکلی بالکل فری آف کاسٹ کورس کے ساتھ ساتھ ایک سرٹیفکیٹ بھی پرووائڈ کرتا ہے، جو کہ آپ کے پاس پروف ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سکل سیکھی ہے۔
جی سر، سر ہمیں یہ بتائیں کہ زیادہ تر جو تعلیم یافتہ نوجوان ہیں وہ باہر ممالک کو اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں پر سیلریز بھی اچھی ہے، وہاں پر ریسپیکٹ بھی ہے تعلیم یافتہ نوجوانوں کی۔ تو کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم کوئی اسکل سیکھے تو کیا اس سے ہم اچھی ارننگ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ کا اس کے بارے میں ہے؟ بالکل اسکل کے بغیر آج کے دور میں جو ہے وہ سروائیو کرنا بہت مشکل ہے، اور کسی بھی فیلڈ کا بندہ ہو، چاہے وہ کمپیوٹر سائنس کا بندہ ہے یا کمپیوٹر انجینئرنگ کا ہے یا نان آئی ٹی فیلڈ کا بندہ ہے، اگر اس بندے کو اسکل نہیں آتی تو وہ آج کے دور میں جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو اسکل جو ہے وہ لازمی ہے، اور یہ انسان کو نہ صرف جاب لینے میں مدد کرتی ہے بلکہ آپ کوئی پارٹ ٹائم بزنس رن کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی اپنی ڈیجیٹل ایجنسی کھولنا چاہ رہا ہے یا کسی بھی طرح کا کوئی بزنس کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو اسکل لازمی آنی چاہیے۔ سر آپ نے ڈی جی اسکل سے یہ اسکل سیکھے ہیں؟ جی بالکل، میں نے ڈی جی اسکلز کے کورس سے میں نے جو ہے فری لانسنگ سیکھی ہے، اور ورڈ پریس کا کورس میں نے سیکھا تھا۔ جی سر، آپ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ڈی جی اسکل کیا ہے اور ڈی جی پلیٹ فارم کے بنانے کا مقاصد کیا تھے، اور اس سے ہم کیا کیا فائدے لے سکتے ہیں، اور ان میں کون کون سے کورسز شامل ہیں؟ جی بالکل، ڈیجی اسکلز جو ہے وہ ایک بہت ہی مفید پلیٹ فارم ہے ان سب کے لیے کہ کسی بھی قسم کے اسکل سیکھنے کے لیے جو ہے وہ کوئی فی وغیرہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں جو انسٹیٹیوٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہوتے ہیں فیس چارج کرتے ہیں، لائک 40,000 50,000 تک فیس چارج کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ فیس وغیرہ افورڈ نہیں کر پاتا تو وہ اسکل سیکھنے سے محروم نہ رہ سکے، تو گورنمنٹ نے ایک یہ انیشیٹو لیا ہے کہ جس میں ہر بندہ جو ہے گھر بیٹھے جو ہے وہ فری میں اسکل سیکھ سکتا ہے اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ ڈیجی اسکلز جو ہے وہ بیسیکلی جسٹ آپ نے ایک جی میل اکاؤنٹ ہونا چاہیے، آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ ہونا چاہیے، بس۔ اس کے علاوہ باقی وہ جو ہیں بندے کو ایسے لے کے چلتے ہیں کہ جیسے اس کو کمپیوٹر چلانا بھی نہیں آتا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ آئی ٹی کے بیک گراؤنڈ سے نہیں ہیں تو آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ اسکل سیکھ سکتے ہیں، یعنی جی بالکل وہ بندے کو ایسے لے کے چلتے ہیں کہ وہ آئی ٹی اور نان آئی ٹی دونوں بندوں کو ساتھ ان کا مقصد ہوتا ہے لے کے چلنا۔ سر آپ ہمارے ناظرین کو ویب ڈیولپمنٹ اور فریلانسنگ کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کریں کہ وہ جی بھی جی جانیں کہ ویب ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے اور فریلانسنگ کیا ہوتی ہے۔ جی بالکل، سب سے پہلے تو میں ان کو ویب ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، آج کا دور ایسا ہے کہ آن لائن سب کچھ چلا جا چکا ہے، ایجوکیشن ہماری جو ہے وہ آن لائن چلی جا گئی ہے۔ تو اسی طریقے سے بزنس بھی ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے آن لائن بزنس بھی ہو، اور آن لائن پریزنس کے لیے جو ہے ایک ویب سائٹ ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہوتی ہے آپ کو سب سے پہلے کچھ فرنٹ اینڈ ٹیکنالوجی سیکھنی پڑتی ہے، مطلب کہ جب بندہ ویب سائٹ کو www.google.com ایک ویب سائٹ کا نام ہے، اس کو لکھتا ہے گوگل کے براؤزر میں، تو اس کے سامنے کس طریقے کا یوزر انٹرفیس جو ہوتا ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس فرنٹ اینڈ میں آتی ہیں۔ اس میں ہمارے پاس HTML CSS جاوا اسکرپٹ بوٹ اسٹریپ یہ لینگویجز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو سیکھنی پڑتی ہیں۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پروگرامنگ نہیں آتی اور آپ پروگرامنگ میں پھنستے ہیں تو ورڈ پریس کا کورس جو ہے وہ آپ سیکھ کے بغیر پروگرامنگ کے بھی ویب ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہوتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں بیک اینڈ کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جو بھی ڈیٹا آپ اپنی بزنس سے ریلیٹڈ آن لائن سٹور کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بیک اینڈ ایک ڈیٹا بیس میں سٹور ہو رہا ہوتا ہے، تو فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ کا کمبینیشن ہوتا ہے یہ ویب ڈیولپمنٹ۔ اس میں آپ چاہے حالی فرنٹ اینڈ سیکھیں یا حالی بیک اینڈ سیکھیں، آپ جو ہے وہ کسی ایک کے ماسٹری کر کے اس کو جو ہے وہ سروس دے سکتے ہیں اپنے کلائنٹ کو۔ اور فری لانسنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی بندے کا کوئی کام کرتے ہیں اور اس کام کے بدلے میں آپ اسے کوئی معاوضہ
وصول کرتے ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں ایک پلمبر کی، اگر پلمبر کسی کے گھر جاتا ہے اور وہ اس کے گھر کا کوئی چیز وغیرہ ٹھیک کرتا ہے تو وہ اس کے بدلے میں اپنی مزدوری کے بدلے میں ایک معاوضہ وصول کرتا ہے۔ یہ ہوتی ہے فزیکل فری لانسنگ۔ آن لائن فری لانسنگ جس کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے آن لائن جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کام وغیرہ کرتے ہیں اور ان کے بدلے میں ان سے معاوضہ وصول کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کسی بندے کو آن لائن ویب سائٹ بنا کے دے سکتے ہیں یا پھر کسی بھی بندے کا کوئی کام جو کہ آن لائن سے ریلیٹڈ ہو، تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں یہ آن لائن فری لانسنگ میں آتا ہے۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہے۔ جب ہم کوئی انسٹیٹیوشن میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر فار ایگزامپل میں گرافک ڈیزائننگ سیکھتا ہوں تو وہاں پر باقاعدہ طور پر اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے منتھلی بیسس پر یا ویکلی بیسس پر، اور اس ٹیسٹ کی پاسنگ کرائٹیریا بھی ہوتا ہے، جس کے بعد مجھے سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ تو ڈیجی اسکل کا کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، ڈیجی اسکلز بھی جو ہے وہ ایک کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کر رہا ہے۔ کوالٹی کو معیار کو برقرار رکھنے کے لیے جو ڈیجی اسکلز نے طریقہ اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ تقریباً 12 ویکس کا کورس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان 12 ویکس میں جو ہیں وہ 4 آپ کے کوئزز ہوتے ہیں، 4 اسائنمنٹس ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک کرائٹیریا رکھا ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کا جو اوور آل اسکور ہے وہ 60% ہوگا تو ہی آپ اپنے سرٹیفکیٹ کے لیے ایلیجیبل ہوں گے۔ تو اس طریقے سے ڈیجی اسکلز بھی جو ہے وہ اپنی کوالٹی کے مطابق ہی لوگوں کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ الاٹ کرتا ہے۔ ادروائز آپ صرف کورس سیکھ لیتے ہو اور آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہ ہو تو یہ آپ کے بالکل بیکار جاتا ہے کورس۔ اور دوسری بات ڈیجی اسکلز کی ایک بات اور جو کہ مجھے بہت اچھی لگی تھی وہ یہ کہ یہ کورسز کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے ایکسٹرا لنکس وغیرہ، ایکسٹرا جو ہے بکس وغیرہ اور ایکسٹرا مٹیریل بھی پرووائڈ کرتے ہیں کہ کورس ختم ہونے کے بعد فردر آپ اس فیلڈ میں آگے آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے جانا ہے، وہ گائیڈنس بھی آپ کو ساتھ ساتھ پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اور ڈیجی اسکلز کی جو ہیلتھ لائن ہے اس پہ اگر آپ کال کریں تو اگر آپ کو کسی قسم کا کورس کے دوران کوئی ایشو آ رہا ہے، آپ کو کوئی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ فون کر کے ڈیجی اسکلز کے بندوں سے اپنی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کام کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ اور یہ صرف کورس کے دوران ہی نہیں ہوتا، کورس اینڈ ہونے کے بعد بھی اگر آپ ڈیجی اسکلز سے کسی قسم کی کوئی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں آپ اسی وقت ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ بتائیے سر کہ کیا ڈی جی اسکل کے کورسز جو ہے وہ لائیو ہوتے تھرو زوم ہوتے یا ادر پلیٹ فارم یا ریکارڈڈ یا پہلے سے ریکارڈڈ ہوتے اور آپ اسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، جو ڈی جی اسکلز کے کورسز ہوتے ہیں وہ ریکارڈڈ ویڈیوز میں آپ کو ملتے ہیں، اور جو ہوتا ہے ہر ویک کا کورس کنٹینٹ جو ہے وہاں پہ اپلوڈ ہو جاتا ہے۔ اس میں ریکارڈڈ ویڈیوز بھی ہوتی ہیں، آپ کے پی ڈی ایف کی فارم میں آپ کے لیکچرز بھی ہوتے ہیں اور لنکس بھی ہوتے ہیں اس ویک کے مٹیریل سے ریلیٹڈ۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ ریکارڈڈ ویڈیوز ہوتے ہیں، تو کیا یہ ویڈیوز جو ہے وہ پرانے 2018 کے ہوتے ہیں یا نئے بنائے جاتے ہیں اور اسے اپلوڈ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہر ویب سائٹ پر کوئی نہ کوئی فیچر آ جاتا ہے، تو کیا یہ کورسز بھی اپڈیٹ ہو جاتے ہیں یا وہی پرانے کورسز ہیں؟ جی بالکل، ڈی جی اسکلز کے جو کورسز ہیں وہ اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا ثبوت اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پہلے جو ڈی جی اسکلز کے پرانے کورسز تھے تو ان کی ریکارڈڈ ویڈیوز جو یوٹیوب پہ پڑی ہے ڈی جی اسکلز کے نام سے، اور ابھی جو ڈی جی اسکلز کورسز کروا یہ ہے ڈی جی اسکلز 2.0، یعنی ڈی جی اسکلز کا سیکنڈ ورژن ہے یہ۔ تو اس طریقے سے ڈی جی اسکلز والے بھی جو ہیں وہ اپنے جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے نوجوان جو ہے وہ آج کل فری فائر میں پھنسے ہوئے ہیں اور فری فائر کھیل رہے ہیں، کوئی پب جی کھیل رہا ہے، کوئی ٹک ٹاک پر پاریوں میں جانا چاہتا ہے اور اس پر اپنا ٹائم بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے۔ تو آپ ان نوجوانوں کا کیا کہتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ ان کو؟ جی بالکل، آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس یہ جو ٹائم ہے اس کو بہت قیمتی ٹائم ہے، اس کو آپ فضول کاموں میں ضائع مت کریں
اور اپنا جو ٹائم ہے صحیح کاموں میں صرف کریں، جیسے کہ کوئی اسکل وغیرہ سیکھیں، اور ڈیجی اسکلز نے آپ کو یہ جو ہے اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے کہ وہ بالکل فری آف کاسٹ اگر آپ کو کچھ چیز سکھا رہے ہیں تو آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے والدین کے فخر کا باعث بنیں۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔